ٹورزم کا سیزن ہے وہ صرف اور صرف 3 ماہ کا ایک سیزن ہوتا ہے، جس میں سے آلریڈی جو ہے وہ 2 ماہ تو گزر گئے ہیں کہ ہمیں عزت سے اپنا روزگار کمانے کی اجازت دی۔ ہر چیز چل رہی ہے، صرف ٹورزم ہی کیوں بند کیا ہوا؟ خان صاحب نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ جی وہ غریبوں کا خیال رکھیں گے، ہم نے 15 تاریخ کا الٹیمیٹم دیا ہے، لیکن اب جو ہماری جمع پونجی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو جب آپ نے انٹرسٹی اوپن کر دیا تو پھر ٹورزم کو روکنے کی کیا کوئی ایک ہمیں بتائیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے اسد سلیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ نیوز۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن جب ہوا تو بہت سے ایسے شعبہ تھے جن کو بہت سا نقصان پہنچا، معاشی طور پہ بھی اور ویسے بھی۔ بہت سے شعبے جو ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہو گئے اور بہت سے شعبے جو ہیں وہ کافی حد تک ان کو جو ہے وہ معاشی طور پہ نقصان پہنچا۔ اس میں جو شعبہ ایک زیادہ متاثر ہوا وہ صحت کا شعبہ بھی تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ صحت کے حوالے سے ایک بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ صحت کے حوالے سے آتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، اور پاکستان میں ایسے بہت سے مقامات ہیں ہر سال جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اپنی چھٹیاں انجوائے کرتے ہیں اور اپنے جو وہ زندگی ہے اس کے لمحات کو یادگار بناتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ لاہور کی سڑکوں پہ احتجاج بھی ہوا، جتنے بھی اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ تو آج ہم نے کچھ ایسے ہی لوگوں کو دعوت دی ہے جو کہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ کتنا نقصان پہنچا ہے ان کی جو یہ فیلڈ ہے اس کو۔ میرے ساتھ عبدالاحد بھائی موجود ہیں جو کہ سیر سپاٹا کے نام سے ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، اور میرے ساتھ دوسرے جو بھائی موجود ہیں ان کا دی ٹریکرز کے نام سے ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے احتجاج بھی کیا کل، تو کیا مطالبات ہیں آپ کے گورنمنٹ سے؟ ہمارے سمپل سے 2-3 مطالبات ہیں کہ ٹورزم کو کھولا جائے، ہم SOPs کو فالو کریں گے، ہر طرح سے گلو سینیٹائزر جو جائز SOPs ہیں اس کے ساتھ ہم اپنا ٹورزم کو ورک کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کرنے دیا جائے۔ تمام فیلڈز میں کام کیا جا رہا ہے، مطلب آپ کے آفیسز ہیں، کمپنیز ہیں، ہر چیز چل رہی ہے، صرف ٹورزم ہی کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اچھا، پاکستان میں ہر سال لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سیر کے لیے جاتے ہیں، نارڈرن ایریاز میں جاتے ہیں اور ڈفرینٹ پاکستان کے مقامات جو ہیں ان کو وزٹ کرتے ہیں۔ باہر سے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں اور پاکستان کو وزٹ کرتے ہیں۔ تو ایک محتاج اندازے کے تحت کتنا جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے اس انڈسٹری کو؟ ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن خاصا اس کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے اس میں 3-4 ہوٹلز اور مالکان ہیں، اسی طرح ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں اور ٹور آپریٹرز ہیں، جیپ والے ہیں، بہت سے اس سے ریلیٹڈ چھوٹے پورٹرز ہیں، ویٹرز ہیں جو ہوٹل سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہر بندہ اس سے متاثر ہے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ۔ اب ایگزیکٹ تو اماؤنٹ آپ کو نہیں بتا سکتے اس میں، تو کافی لوگ اس سے جو ہے نا متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، خان صاحب کی اگر بات کریں تو خان صاحب نے صحت کھولنے کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا تھا ایک تقریر میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ صحت جو ہے لوگ صحت کے لیے جائیں، لوگ ان علاقوں میں سیر کے لیے جائیں، تو SOPs پہ فالو کریں لیکن علاقوں میں صحت کے لیے جائیں۔ تو یہ بتائیے گا، خان صاحب کے اعلان کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ کو کوئی ابھی تک یقین دہانی نہیں کروائی گئی یا کوئی تاریخ نہیں دی گئی کہ اس تاریخ سے جو ہے وہ یہ محکمہ اوپن کیا جا رہا ہے؟ جیسا کہ سب سے پہلے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 2 جون کو خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا جی کہ ہم SOPs کے ساتھ ٹورزم کو کھولنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 5 جو چیف منسٹران تھے انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً یہ یقین دہانی کرائی کہ جی پرائم منسٹر کے بیان کے بعد ہم ٹورزم کو کھولنے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا۔ ٹل ٹو ٹائم ہمارے پاس کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے زلفی بخاری صاحب اسپیشل PA ٹو پرائم منسٹر صاحب انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کے ایک ٹاک کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی 15 تاریخ کو ہم لوگ فیصلہ کریں گے کہ ٹورزم کا فیصلہ جو ہے 15 تاریخ کو ہوگا۔ اب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ٹورزم کا سیزن ہے وہ صرف اور صرف 3 ماہ کا ایک سیزن ہوتا ہے، جس میں سے آلریڈی جو ہے وہ 2 ماہ تو گزر گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف اور صرف پیچھے 1 سے 1.5 ماہ کا ٹائم ہے، تو جتنی مزید تاخیر اس میں ہوگی وہ ہماری مشکلات میں دن بہ دن اضافہ کرے گی۔ تو آپ کے چینلز کے تھرو میری پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان سے اور تمام جتنے بھی بیوروکریسی ہے ان سب سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ خدا را ہمارا خیال کریں
اور اس انڈسٹری سے وابستہ جتنے لوگ ہیں ان کا خیال کریں اور ان کا معاشی قتل جو کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے اور ٹورزم کو فی الفور اوپن کیا جائے. ایس او پیز وغیرہ ہر چیز ریڈی ہے, ان کی ٹیبلز کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. صرف ایک نوٹیفیکیشن پروونشل لیول کے اوپر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں کے پاس ٹورزم جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, تو صرف اور صرف ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہونا ہے. وہ نوٹیفیکیشن صرف ابھی تک ایشو نہیں ہو رہا, باقی اس کے اوپر ورکنگ ساری ہو چکی ہوئی ہے, ایس او پیز تک ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں. صرف وہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر کیوں ہے اس کا بھی ہمیں تک کوئی نہ کوئی ہمیں جواب دیا جا رہا ہے. بس ہر دفعہ ڈیٹ پہ ڈیٹ کہ یہ اگلے ہفتے کھل رہا ہے, 10 دن تک کھل رہا ہے, لیکن ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا. اچھا خدا نہ خواستہ اگر اس مہینے جو ہے وہ یہ اوپن نہیں کر پاتے, کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ عید پہ سخت لاک ڈاؤن ہوگا, عید پہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور اپنی عید جو ہے وہاں پہ جا کے سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو ایک اگر اندازہ لگایا جائے تو کتنے اس ٹائم پاکستان میں ایسی کمپنیز ہیں جن کا جو ہے وہ بند ہونے کا اندیشہ ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا سیزن ہے, سیزن اگر ظاہری بات ہے اس سیزن سے ہی آپ پورا سال جو ہے وہ اپنا سرکل چلاتے ہیں اور اپنے جو ملازمین ہیں ان کا بھی سرکل اسی سے چلتا ہے, تو کتنے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو صرف اس فیلڈ سے وابستہ ہیں؟ دیکھیں اس میں شاید جس طرح سے کوئی انسٹیٹیوٹ بند ہوتا ہے, شاید اس طرح سے یہ کمپنیز تو شاید بند نہ ہو, کیونکہ سروس پرووائڈر ہیں سب لوگ, تو سروس پرووائڈر کا آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ایکسپینسز نہیں ہوتے جس طرح سے کسی بھی کمپنی کے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ اس سروسز سے ریلیٹڈ ہیں, مطلب جو ٹور آپریٹرز ہیں, گائیڈز ہیں, اپنا ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ویٹرز ہیں, اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں جائیں گے؟ خان صاحب نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ جی وہ غریبوں کا خیال رکھیں گے, تو مجھے بتائیں کہ ویٹر کیا اپنا عمرہ میں آتے ہیں؟ کیا ٹور گائیڈز جو 1500 یا 2000 روپیہ یا 3000 روپیہ پر ڈے لیتے ہیں کیا وہ عمرہ میں آتے ہیں؟ کیا جو ڈرائیورز ہیں وہ عمرہ میں آتے ہیں؟ ٹرانسپورٹر تو شاید بند نہ ہو, اس کی تو گاڑیاں کھڑی ہیں, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا وہ 2-3 سیل کرے گا, اپنا 3-4 ماہ کا ٹائم نکال لے گا. لیکن جو بڑے ٹرانسپورٹر ہیں جن کے پاس 25-25 30-30 گاڑیوں کا فلیٹ ہے, 40-40 45-45 گاڑیوں کا فلیٹ ہے, جن کے 50-50 ڈرائیور ہیں, مجھے بتائیں کہ وہ پچھلے 5 ماہ سے کیا کہاں سے سیلریز دیں ان کو؟ جب ان کے پاس آمدن 1 روپے کی نہیں آ رہی, وہ سیلریز کہاں سے دیں گے اور کب تک دیں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کب تک دیں گے. کم از کم گورنمنٹ ہمیں ایک ٹائم تو دے نا. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جی اپنا یہ ایک قدرتی وبا ہے, بالکل ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن کیا باقی کاروبار نہیں کھولے گئے ایس او پیز کے ساتھ؟ ٹورزم ہی کیوں؟ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ نہیں کھولی گئی؟ کیا انٹر سٹی ٹرانسپورٹ سے کرونا نہیں پھیلتا؟ کیا انٹر سٹی ٹرانسپورٹ سے لوگ ٹریول نہیں کرتے؟ ٹورزم کیا ہے؟ ٹریول ہے نا لوگوں کا, اور تو کوئی چیز نہیں ہے, ٹریول ہے نا. تو جب آپ نے انٹر سٹی اوپن کر دیا تو پھر ٹورزم کو روکنے کی کیا کوئی ایک ہمیں بتائیں نا کہ جی یہ قباحت ہے جی ٹورزم کو اوپن کرنے میں. جب آپ نے لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن اوپن کر دی ہے تو پھر لوگوں کو ٹورزم بھی اوپن کریں تاکہ اس انڈسٹری سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ اپنا عزت سے اپنا روزگار کما سکیں. تو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے صرف یہی اپیل ہے کہ ہمیں عزت سے اپنا روزگار کمانے کی اجازت دی جائے. اچھا کل انہوں نے احتجاج بھی کیا اور ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں احتجاج ہوا, مختلف علاقوں میں احتجاج ہوا, تو کیا کسی حکومتی نمائندے نے آپ کو کوئی آ کے دلاسا دیا ہو, تسلی دی ہو, یا آپ سے آ کے مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہو؟ اور آئندہ کا لاہ عمل بھی آپ لوگوں نے بتایا اس میں, تو آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا اور کیا کل کوئی آپ کو آ کے ملا ہے وہاں پہ؟ ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی نمائندہ بھی نہیں آیا. ہم نے 15 تاریخ کا الٹیمیٹم دیا ہے, 15 کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے جو ہے آرگنائزیشنز ہیں وہ سارے بیٹھیں گے, پھر اس کے بعد فردر ہم اپنا لاہ عمل طے کریں گے کہ آگے کس طرح سے اس کو کرنا ہے. کیونکہ اگر 15 تک کا ویٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سیزن جو ہے وہ اگست کے اینڈ تک غالباً ہوتا ہے, اگست کے مڈ تک ہوتا ہے, 1 مہینہ ٹوٹل تقریباً کہہ لیں آپ رہ گیا. ویسے ابھی عام لوگ تو وہاں پہ جا رہے ہیں, تو کیا صرف عام لوگ نہیں جا رہے نا, عام لوگوں کو نہیں جانے دیا جا رہا. عام لوگوں کو ایک خاص مطلب مانسیرا تک جاتے ہیں, اس سے آگے رستے بلاک کیے ہوئے ہیں, نہیں جانے دیا جاتا. فردر یہ ہے کہ گرین نمبر پلیٹس کی گاڑیاں سب جا رہی ہیں, ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ان کو بھی تو روکنا چاہیے. مطلب سب کے لیے ایک جیسے ایس او پیز ہونے چاہیے نا. عام بندہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں جا سکتا, کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے یا آپ کے ساتھ کوئی پروٹوکول ہے تو آپ چیک پوسٹ ہٹوا کے رستے کلیئر کروا کے آپ اپنی گاڑیاں نکلوا دیتے ہیں, یہ تو غلط بات ہے نا. اچھا آپ لوگوں کا بہت سارے لوگوں سے وہاں پہ رابطہ بھی ہوگا جو وہاں پہ ہوٹل مالکان ہیں یا ہوٹل میں کام کرتے ہیں یا اور کوئی کام کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ کا کام, جیپ چلاتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں, تو ان کا تو روزگار یہ 4 مہینے ہوتا ہے کمانے کا, اس کے بعد وہ ان علاقوں میں کیونکہ رستے بند ہو جاتے ہیں وہ لوگ بھی نیچے آتے ہیں, تو کسی سے کوئی رابطہ ہوا, وہ کیسے گزارا کر رہا ہے وہ آج کل اپنا؟ ان کا گزارے بہت مشکل ہوئے ہیں.
ان کو یہ تھا کہ ہم لوگ تھوڑی بہت فنڈنگ کر رہے تھے, جی جی. مطلب ان کی ہیلپ کر دیتے تھے, اپنے روزگار وہ چلا رہے تھے. لیکن اب آج کل جو ہے ہم لوگوں کی اپنی جو ہے نا بالکل ختم ہو چکی ہے. اب فردر ہم کچھ ارن نہیں کریں گے تو آگے کسی کو ہم کیا سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت آج آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگ 15 تاریخ سے یا کسی بھی تاریخ کا اعلان کرتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو یہ انڈسٹری ہے اس کو کھول لیں, لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کرونا کا خدشہ بھی ہے, ایک تلوار ہمارے سر پہ یہ بھی لڑک رہی ہے, تو کس طرح سے آپ لوگ ایس او پیز پہ جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اس کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلیں گے؟ دیکھیں جی, پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کے علم میں ایک چیز لے کے آنا چاہتا ہوں کہ دبئی نے اپنا ٹورزم اوپن کر دیا ہے, ٹھیک ہے. ترکی اپنا ٹورزم اوپن کر چکا ہوا ہے. یورپ نے ڈومیسٹک ٹورزم اوپن کر دیا ہوا ہے. یورپ کی تمام سٹیٹس کے درمیان جو ہے موومنٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو جب بھی آپ نے ریوائیو کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے ڈومیسٹک ٹورزم کرنا ہے. آپ نے ابھی پہلے سوال کیا تھا کہ ان لوگوں کی حالت کیسی ہے, تو کیا حالت ہوگی آپ مجھے خود بتائیں کہ جن کے پاس صرف اور صرف کمائی کا ذریعہ ہی ایک تھا کہ یہاں سے ٹورسٹ جاتے تھے, وہ اسپینڈنگ کرتے تھے اور اس اسپینڈنگ کے اوپر ان کا گزارا ہوتا تھا. جب یہاں سے ٹورسٹ ہی نہیں جا رہے تو وہ کس طرح سے گزارا کریں گے, ٹھیک ہے. اور ہم بھی اگر ارن نہیں کریں گے سم ہاؤ, ابھی تک جیسے بھی ہے ہم نے اپنے امپلائیز کو اور جو ہم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ہم نے ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا ہے, لیکن اب جو ہماری جمع پونجی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں گورنمنٹ نے جو ایس او پیز بنائے ہیں انہوں نے وہ کووڈ-19 کو سامنے رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے بنائے ہیں. وہ کوئی نارمل ڈیز کے لیے نہیں ہے, نہ وہ نارمل سچویشن کے لیے ہیں, وہ اس پیناڈیمک کے لیے ہی. کووڈ-19 کو دیکھتے ہوئے اگر میں نے یہ ماسک پہنا ہوا ہے تو میں نے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے پہنا ہوا ہے نا, مجھے اور کوئی اپنا چہرہ چھپانے کا شوق تو نہیں ہے. تو وہ ایس او پیز ریڈی ہیں اور وہ کووڈ-19 کو سامنے رکھتے ہوئے بنے ہیں اور اس کو ہم امپلیمنٹ کروائیں گے. کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم خود بھی اسٹیک پہ ہیں نا. اگر ہم امپلیمنٹ نہیں کرواتے تو جتنا باقی لوگوں کو اس سے متاثر ہونے کے چانسز ہیں اتنے ہی چانسز میرے اپنے متاثر ہونے کے بھی ہیں. اگر میں اس کی پابندی نہیں کروں گا, اس کی پاسداری نہیں کرواؤں گا تو میں خود بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہوں نا. تو جب میں خود افیکٹ ہو سکتا ہوں, مجھے اپنا افیکٹ ہونے کے بھی چانسز ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی میں اس کو اپنے آپ کے لیے میں نہ کرواؤں لیکن اپنی سیفٹی کے لیے تو میں کرواؤں گا نا. ہر انسان اپنی سیفٹی کے لیے تو کرتا ہے نا, دوسرے کے لیے چلے میں کہتا ہوں کہ چلے کمپرومائز کر لے گا. تو جب اس کی اپنی سیفٹی ہی ان ایس او پیز کو فالو کرنے میں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایس او پیز فالو ہوں گے. بہت شکریہ, آپ لوگوں نے دونوں جو ہے لوگ ان کی باتیں سنی. ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے خان صاحب وہ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان میں سیاحت آئے, پاکستان میں سیاحت کو فروغ ملے, لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سیاحت کا جو طبقہ ہے, سیاحت سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کن مشکلات کا شکار ہیں. اگر ہم بات کریں نہ صرف ان کی, تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. جو لوگ وہاں نران کاغان یا ایسے ایریاز میں رہتے ہیں تو وہ بھی انہی 4 مہینوں میں جو ہے وہ اپنے پورے سال کی جو ہے وہ کمائی کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد رستے بند ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ بھی وہاں پہ ٹھنڈ کی وجہ سے رہ نہیں پاتے اور وہ لوگ بھی جو ہے وہ ان علاقوں کو چھوڑ کے نچلے علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں, گرمی والے علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں اور کوئی اور کام کرتے ہیں. لیکن اگر یہی 4 مہینے جو ہے وہ روزگار نہیں کما سکیں گے تو ان کے لیے اگلے پورے سال کا جو گزارا ہے وہ مشکل ہو جائے گا. حکومت کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے سنجیدگی سے سوچے اور اس پہ اقدامات فوری طور پہ کرے. اپنے ہوسٹ اسد سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.